پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز کی منظوری۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق 10 ایڈیشنل ججز میں 2 ڈسٹرکٹ ایڈیشنل سیشن جج اور 8 وکلاء کے ناموں کی منظوری دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز فروخ جمشید اور انعام اللہ خان کے ناموں کی منظوری۔ قاضی جواد مدثر امیر عبد الفیاض کو بھی ایڈیشنل ججز تعینات کرنے کی منظوری۔ صلاح الدین صادق طارق آفریدی سبت اللہ خان کے ناموں کی بھی منظوری۔ ذرائع کا کہنا ہے ایجنڈے کے مطابق 9 ججز کی تعیناتی ہونا تھی۔ اجلاس کے آغاز پر چیف جسٹس پاکستان نے 10 ججز کی تقرری کا کہہ دیا۔ بیرسٹر گوہر علی ظفر اور صوبائی وزیر قانون خیبر پختونخوا نے اضافی تعیناتی کی مخالفت کی۔ مراکش کشتی حادثے کے مزید 8 متاثرین وطن پہنچ گئے۔ مسافروں کی نشاندہی پر غیر قانونی طور پر اسپین بھجوانے میں ملوث گروہوں کی شناخت ہو گئی۔ ایف آئی اے حکام کی بیرون ملک سے آنے والے 8 مسافروں سے پوچھ گچھ۔ ان افراد کا تعلق شیخوپورہ، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین، گجرات اور جہلم سے ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ان افراد نے غیر قانونی طریقے سے اسپین براستہ دبئی، سینیگال جانے کی کوشش کی۔ ایجنٹ سے اسپین جانے کے لیے لاکھوں روپے فی کس میں معاملات طے کیے۔ ادھر ایف آئی اے نے لاہور سے 2 انسانی اسمگلرز گرفتار کر لیے۔ ایبٹاباد سے بھی انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث ملزم دھر لیا گیا۔ وفاقی حکومت کا 26 پاکستانیوں کو مختلف ممالک سے واپس لانے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ کی درخواست پر حکومت نے 6 ممالک کے ساتھ باہمی قانونی دستاویزات کی منظوری دے دی۔ یہ پاکستانی انسانی اسمگلنگ، سوشل میڈیا کے غلط استعمال میں ملوث پائے گئے۔ ان پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے بھی الزامات ہیں۔ مطلوب پاکستانی ایجنٹس کی بڑی تعداد یونان کشتی حادثے میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ قانونی دستاویزات کی منظوری عرب امارات، ترکی، امریکہ، لیبیا، پولینڈ اور آذربائیجان کے ساتھ دی گئی۔ دستاویز کی منظوری کے بعد ان ممالک سے مطلوب افراد کو پاکستان واپس لایا جا سکے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف پوسٹ کرنے والے ملزم کو امریکہ سے لایا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو سے فون پر گفتگو۔ صدارتی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد۔ گفتگو کے دوران دو طرفہ دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ تعلقات کو باہمی طور پر فائدہ مند اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کی اہمیت پر بھی زور۔ وزیر اعظم نے کہا وہ رواں برس میں منسک کے اپنے سرکاری دورے کے منتظر ہیں۔ صدر لوکاشینکو کا فون کال پر وزیر اعظم کا شکریہ۔ پاکستانی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ پاکستانی گروہ کا ہیکنگ اور مالی فراڈ میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ امریکی اور ڈچ حکام کی پاکستانی گروہ کے خلاف کارروائی۔ دنیا بھر میں ویب سائٹس ہیکنگ ٹولز بیچنے اور مالی فراڈ پر 39 سائبر کرائم ویب سائٹس بلاک کر دی گئیں۔ امریکی محکمہ انصاف کی پریس ریلیز کے مطابق پاکستان سے چلنے والی 39 سائبر کرائم ویب سائٹس اور ان کے سروسز بند کر دیے گئے۔ تحقیقات کے مطابق یہ نیٹ ورک 2020 سے سرگرم تھا اور امریکی شہریوں کو نشانہ بنا کر $30 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچا چکا تھا۔ یہ ویب سائٹس فشنگ کٹس، اسکیمنگ بیجز اور ای میل ایکسٹینشنز جیسے ہیکنگ ٹولز فروخت کر رہی تھیں۔ کراچی میں 17,000 ایکڑ سرکاری زمین پر بحریہ ٹاؤن کا قبضہ۔ نیب نے احتساب عدالت کراچی میں ریفرنس دائر کر دیا۔ نیب ریفرنس ملک ریاض اور علی ریاض کے خلاف دائر کیا گیا۔ نیب کی طرف سے 5 فرنٹ مینز کے خلاف بھی ریفرنس دائر کیا گیا۔ ریفرنس میں کہا گیا سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ سپریم کورٹ میں 460 ارب روپے کی سٹیل مینٹ کی صرف 24 ارب جمع کروائے گئے۔ ملک ریاض نے سپریم کورٹ کو رقم سرکاری خزانے میں جمع کروانے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا مذاکراتی کمیٹیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ذرائع اسپیکر آفس کے مطابق تحریک انصاف اور حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل کی جا چکی ہیں۔
قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ابھی تک مذاکراتی کمیٹیوں کو باقاعدہ ڈی نوٹیفائی نہیں کیا۔ اسپیکر ایاز صادق اب بھی مذاکرات جاری رکھنے کے خواہاں۔ ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ اسپیکر کی طرف سے مذاکراتی کمیٹیوں کو برقرار رکھنے کا حکم ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے 3 دور ہوئے تھے۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کے مطالبے پر ڈیڈ لاک سے مذاکرات کے لیے چوتھی نشست نہ ہو سکی۔ لوگوں کو ڈنڈے اور گولی کے زور پر نہ دبائیں، اسلام آباد میں بیٹھے حکمران ہوش کے ناخن لیں، حکومت مزید لوگوں کی آواز کو دبا نہیں سکتی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا یہ چاہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت اور آزادی اظہار رائے نہ ہو۔ پیپلز پارٹی نے متنازعہ پیکا ایکٹ اور ڈیجیٹل نیشن بل کے لیے ووٹ دیا۔ ملک میں مہنگائی عروج پر ہے، حالات ٹھیک نہیں تو سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ محفوظ سرحد بہتر معیشت اور ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ پیکا ایکٹ صحافیوں اور ہمارے لیے تلوار ہے۔ ادھر عمر ایوب کے خلاف 9 مئی کے 3 مقدمات میں عبوری ضمانتوں پر سماعت۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 18 فروری تک توسیع کر دی۔ عدالت نے پولیس کو تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایف بی آر کو رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں 468 ارب روپے خسارہ۔ آئی ایم ایف کا محصولاتی ٹارگٹ پورا نہ ہو سکا، صرف 6496 ارب روپے کی محصولات جمع ہو سکی۔ ٹیکس اور مشینری 59,064 ارب روپے کا مقررہ ہدف پورا نہ کر سکی۔ جنوری 2025 میں 956 ارب روپے کا مطلوبہ ہدف حاصل نہ ہو سکا، صرف 872 ارب روپے کی وصولی ہو پائی۔ مالی سال کے ہر ماہ کا خسارہ بڑھنے لگا۔ ایف بی آر نے ماہانہ بنیادوں پر 29% کی شرط نمو حاصل کر لی۔ مالی سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران ریونیو خسارہ 384 ارب روپے تھا۔ جنوری 2025 میں مزید 84 ارب روپے کا خسارہ سامنے آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شاہی کلاں میں ظہرانے پر 16 ممالک کے دفاعی اتاشیوں سے ملاقات۔ مہمانوں میں امریکہ، روس، جرمنی، جاپان، تھائی لینڈ، انڈونیشیا کے دفاعی اتاشی شامل تھے۔ لیبیا، ملیشیا، مالدیپ، میانمار، نائجیریا، بلغاریہ، روانڈا، تاجکستان اور فلپائن کے دفاعی اتاشیوں کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ کی دعوت پر مہمانوں کو شاہی کلاں کے تاریخی مقامات کی سیر کروائی گئی۔ مہمانوں کی لاہور کے روایتی دیسی کھانوں سے تواضع۔ مریم نواز نے کہا، لاہور پاکستان کی ثقافتی اور تاریخی روح ہے، یہ شہر روایت اور جدت کا حسین امتزاج ہے۔ امریکہ میں ایک ہفتے میں دوسرا خوفناک فضائی حادثہ۔ ریاست پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا میں ایئر ایمبولینس گرنے سے 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایئر ایمبولینس مقامی شاپنگ مال کے قریب حادثے کا شکار ہوئی۔ ایئر ایمبولینس گرنے سے کئی عمارتوں اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی، متعدد افراد زخمی ہوئے۔ ایئر ایمبولینس میں عملے کے 5 ارکان اور مریض بچہ سوار تھے۔ مقامی حکام کے مطابق اڑان بھرنے کے فوری بعد ایئر ایمبولینس دھماکے سے پھٹ گئی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ آس پاس کی یہ دور دور تک آوازیں سنائی دی گئیں۔ امریکی مسافر طیارے کو حادثہ کیسے پیش آیا؟ تحقیقات میں مزید انکشافات سامنے آ گئے۔ فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق فوجی ہیلی کاپٹر منظور شدہ اونچائی سے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ ریگن ایئرپورٹ پر اونچائی کی حد 100 فٹ مقرر ہے، لیکن فوجی ہیلی کاپٹر 300 فٹ کے قریب بلندی پر محو پرواز تھا۔ امریکی ایئر سیفٹی اتھارٹی نے واشنگٹن کے ریگن ایئرپورٹ کے اطراف ہیلی کاپٹرز کی پروازوں پر پابندی لگا دی۔ حکام کا کہنا ہے کہ فوجی ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس بھی مل گیا۔ فوجی ہیلی کاپٹر کے وائس اور ڈیٹا ریکارڈ دونوں محفوظ ہیں۔ بلیک باکسز کے ڈیٹا کی رپورٹ آنے میں 1 ماہ لگ سکتا ہے۔ دریا سے اب تک 53 افراد کی لاشیں مل چکی ہیں۔ واشنگٹن طیارہ حادثے میں جاں بحق پاکستانی خاتون اسراء حسین کی لاش مل گئی۔ اسراء حسین کی میت اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی۔ تدفین اتوار کو انڈیانا پولس میں ہوگی۔ امریکہ نے 3 ممالک کے ساتھ تجارتی جنگ چھیڑ دی۔ کینیڈا، میکسیکو اور چین کی مصنوعات پر اضافی ٹیرف عائد۔ امریکی صدر نے تیل اور گیس پر 18 فروری سے ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔
सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्टील, एल्यूमीनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। अमेरिका के पास कनाडा और मेक्सिको से बेहतर मसनूआत हैं। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मेक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। अमेरिकी सदर की ब्रिक्स ममालिक पर भी 100% टैरिफ लगाने की धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ आज से आयद होगा। उधर 3 ममालिक पर टैरिफ के नफाज के ऐलान से अमेरिकी स्टॉक मार्केट गिर गई। डाउ जोन्स इंडेक्स 337 पॉइंट्स की कमी से 44,544 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कनाडा का तिजारती जंग में अमेरिका को फौरी और मौसर जवाब देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अमेरिका को माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी टैरिफ के अमेरिका के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। अमेरिकी मुलाजमतों को खतरे में डालेंगे। ऐसा करना नहीं चाहते लेकिन जवाब ज़रूर देंगे। उधर ट्रंप के इकदाम से अमेरिका में महंगाई का नया दरवाज़ा खुलने का इम्कान। अमेरिकी मीडिया का कहना है ज़्यादातर अमेरिकी कारें जुज़वी तौर पर मेक्सिको और कनाडा में बनती हैं। 25% टैरिफ के निफाज से कारों की कीमतों में इजाफा होगा। अमेरिका में तकरीबन 99% जूते चीन से दरामद होते हैं। चीन से दरामद जूते और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत महंगी होंगी। स्टील, अद्वियात, गैस, खुराक की कीमतों में भी इजाफा होगा। इसराइल और हमास के दरमियान आज कैदियों का चौथा तबादला होगा। 3 इसराइलियों के बदले 183 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई मिलेगी। इससे पहले इसराइली कैद से रिहा होने वाले 110 फ़लस्तीनी कैदियों का गज़ा और मगरबी किनारे में इस्तकबाल किया गया। हमास का कहना है कि वो अमेरिकी सदर ट्रंप समेत हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उधर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है फ़लस्तीनियों को गज़ा की पट्टी से निकालना नस्ल कुशी के मुतरादिफ होगा। गज़ा की पट्टी में जंग बंदी जारी रहनी चाहिए। सबसे अहम टास्क रफ़ा सरहदी क्रॉसिंग को दोबारा खोलना है। गज़ा की तामीर नौ के अखराजात का तखमीना लगाना इंतहाई मुश्किल है। तामीर नौ में कम अज़ कम 2040 तक का वक्त लग सकता है। अमेरिका के बाद यूरोप में भी गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जर्मन पार्लियामेंट ने इमिग्रेशन के खिलाफ बिल तो मुस्तरद कर दिया लेकिन तारकीन वतन की आमद महदूद कर दी। उधर बरतानवी हुकूमत भी गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सरगर्म। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ इंतहाई सख्त कवानीन का बिल ऐवान में पेश कर दिया। बिल के तहत इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों को 14 साल तक सजा दी जा सकेगी। नॉर्वे में 2 जमाती इत्तेहाद खत्म होने से हुकूमत गिर गई। सेनेटर पार्टी ने लेबर पार्टी से अपनी राहें जुदा करनी। सेनेटर पार्टी ने यूरोपीय यूनियन की सार तवानाई से मुताल्लिक कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर पार्टी के सरबराह ने कहा इस कानून साजी से नॉर्वे की खुद मुख्तारी पर असर पड़ेगा। नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म ने नई हुकूमत के क़याम के लिए सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी से राब्ते बढ़ा लिए। युगांडा में खतरनाक एबोला वायरस से पहली मौत की तस्दीक हो गई। वायरस से मुतासिरा 32 साला मेल नर्स दारुल हुकूमत के अस्पताल में इंतकाल कर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बी हुकाम मेल नर्स से राबता रखने वाले लोगों को तलाश कर रहे हैं ताकि उनकी वैक्सीनेशन की जा सके। युगांडा में एबोला वायरस से 2022 में 55 अफराद हलाक हुए थे। चीनी मसनूई ज़हानत के मॉडल डीप सीक का तोड़। अमरीकी टेक कंपनी ओपन एआई का मसनूई ज़हानत से लैस नया मॉडल 03 मिनी मुफ्त फ्राहम करने का ऐलान। कंपनी का कहना है इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मसनूई ज़हानत तक रसाई देना है। चीनी ऐप डीप सीक की लॉन्चिंग से अमरीकी टेक कंपनीज को शेयर गिरने से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। उधर नासा ने सिक्योरिटी खदशात पर चीनी ऐप डीप सीक पर पाबंदी लगा दी।